بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہماری گفتگو استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ شبان معظم کے مبارک دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمتیں اور تجلییں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں برکتیں عطا فرما رجب میں، شعبان میں، اور ہمیں بلغنا رمضان اور رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کتنا اہتمام اور استقبال کرتے تھے ماہ رمضان کا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آنے والی موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں اور اس کی بے تابیوں کا اظہار کرنا حقیقت میں اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کی دلیل ہے۔ شعبان معظم کے دنوں کو گن گن کر گزارنا اور ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد کا بے تابی سے انتظار کرنا، اس پر ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ اگرچہ مقرر وقت پر آ ہی جانا ہے تو اس کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کرنا، اس کے لیے اہتمام کرنا اور بے تابیاں دکھانا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے وقت مقررہ پر آ ہی جانا ہے۔ تو اس کا اگر ہم جواب دیکھیں تو اگر کسی شخص کا انتہائی محبوب، عزیز، دوست، بھائی، بیٹا، والد یا اور کوئی محبوب شخص ہو اور وہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا ہو اور اس نے بتایا ہو کہ میں فلاں مہینے میں فلاں ڈیٹ کو میں آؤں گا، تو اس کے لیے ہم اپنی آنکھیں فراش راہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی آمد کے انتظار کرتے ہیں، وہ مہینے کی دنوں کو بھی گنتے ہیں، گھڑیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور جب وقت جوں زیادہ قریب آتا ہے تو گھڑیاں اور دل کی دھڑکنیں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ جتنا منسلک ہوتے ہیں اور جتنا ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے تو ہم اس کا انتظار بھی اسی شدت سے کرتے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان اللہ رب العزت کا محبوب ترین مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے جو اللہ سے محبت کرنے والے افراد ہیں وہ بھی اس کا اسی انداز سے استقبال کرتے ہیں اور اسی انداز سے انتظار
کرتے ہیں، اور ان کی بیتابیاں بھی صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کا استقبال کرنا، خود کو تیار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کا معمول بنانا اور شیڈول بنانا، اور گھر میں آمد رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کرنا اور سحری اور افطاری کے لیے اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہوتی ہیں، اور یہ سارا ماحول تیار بھی کرنا چاہیے ایک مسلمان گھرانے کو، تاکہ ایک اچھا اور خوشگوار ماحول بنے، تاکہ ماہ رمضان کے اندر جو رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں اور مغفرتیں ہوتی ہیں وہ سمیٹی جا سکیں۔ بخاری شریف کی ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس وقت جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتی ہیں۔ جنت تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی نوازشوں کا ایک خوبصورت منظر ہے، جس کی ہوائیں کستوری سے مہکتی ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں رواں دواں ہیں۔ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان بھی ہے، جو صرف روزے دار کے لیے ہی کھولا جائے گا، اور اس میں روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّیطان، اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، تاکہ ایک مومن بندہ وہ تسلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے۔ تو آپ اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی فضیلت اور مرتبہ کتنا احسن اور بلند ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعب الایمان کے اندر 3609 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، کہ ہمارے پاس عنقریب بڑا ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر المبارک، اور یہ بڑی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، برکتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلۃ تطوع، جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزے بھی رکھے اور اس میں قیام کرے، یعنی نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی قربت حاصل کرنے کی غرض سے عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو فرضوں میں شمار کرے گا، یعنی اس کو اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ بڑھا کے دیا جائے گا جیسے کسی نے فرض ادا کیے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس میں فرض ادا کرے گا کانا کمن ادل 70 فریضۃ، تو اس کو 70 گنا زیادہ دیا جائے گا، یعنی 70 فرائض جتنا اس کو اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ انسان اس میں کھانے پینے اور جمع کرنے سے اور اپنی خواہشات سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اس سے رکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس بنا پر اس کو صبر کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، میرے آقا نے فرمایا اور صبر کا بہترین اجر جو ہے اللہ کے نزدیک جنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، جو روزے دار ہے اس کے لیے 2 بڑی خوشیاں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے جب بندہ افطار کرتا ہے تو وہ سحری سے لے کر افطاری تک وہ کھانے سے بھی باز آتا ہے، پینے سے بھی باز آتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو اس کو جو بھوک لگتی ہے، جو پیاس لگتی ہے، تو جب وہ افطاری کے وقت وہ
ایک شربت کا گھونٹ جب اس کی گلے کو تر کرتا ہے اور ایک لقمہ جو اس کے پیٹ کو بھرتا ہے تو جس سے اس کو جو خوشی ہوتی ہے، جو مسرت ہوتی ہے، ایک تو وہ اسے خوشی ہوتی ہے اور دوسری اس روزی کی جزا ہوگی، اور وہ جزا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لقی ربہ فارحا بصومہ، اس روزے کی وجہ سے جو صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے اس نے رکھا تھا، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی زیارت کے ذریعے سے کرے گا، جس سے اس کا دل شاد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی اجر رکھا ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وہ اگر نفل ادا کرتے ہیں تو اس مہینے میں فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اگر فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض جتنا اجر ملتا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات دیتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، اللہ اسے بھی ایک قرات ہی اجر عطا کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو عصر سے لے کر شام تک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات دیتا ہے۔ تو جو پہلے ایک قرات والے ہیں انہوں نے کام بھی زیادہ کیا ہے، انہوں نے وقت بھی زیادہ لگایا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اجر کیوں زیادہ دیا گیا ہے، کہ حالانکہ انہوں نے ٹائم بھی کم لگایا ہے اور ان کو اجر بھی زیادہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ کو شرف حاصل ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص شرف دیا ہے کہ وہ نفل ادا کر رہی ہیں تو ان کو اتنا زیادہ اجر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر نیت کرتے ہیں تو نیت پر بھی اجر ملتا ہے۔ نیت صرف اگر بندے نے کی ہے، ارادہ کی ہے، تو اس ارادے کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، کہ اس کے اندر انسان کو احساس مندی ہوتی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اور اس کو جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس مندی پیدا ہوتی ہے، غم خواری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ غم خواری کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی کسی کی غم خواری نہیں کرتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، اور اس کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں دقت پیش ہوتی ہے، اور اگر کسی کو پانی پلانے میں دقت پیش ہوتی ہے، تو جان لے کہ اسے روزے کی اصل حلاوت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر اصل حلاوت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر غم خواری کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وَالشَّهْرُ یزاد فیہ رزق المومنی، فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے رزق میں زیادتیاں عطا فرماتا ہے، یعنی کہ فراوانیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق تنگ ہے تو میرا رزق کشادہ ہو جائے، تو اس مہینے کا ادب کرتے ہوئے اور اس مہینے سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہوئے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانیاں عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ للذنوب وعتق رقبۃ من النار، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ اس نے پا لیا ہے اور کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا بدلہ دے گا؟ فرمایا کہ اس کو ایک روزے کا ثواب ملے گا، یعنی کہ اس نے روزہ کھلوایا ہے تو اس کو ایک ایکسٹرا روزے کا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ غم خواری کی جائے اور ساتھ اگر کسی کو روزہ افطار کروایا جائے تو اس کو ایک تو بخشش ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی، اور ایک روزے کا ثواب ایکسٹرا اس کو مل جائے گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بتائی ہے تاکہ ہمارے اندر جذبہ نثار، جذبہ محبت، اور آگے بڑھ چڑھ کر ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور بڑھ چڑھ کر ہم ثواب حاصل کر سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو بندہ مال رکھتا ہے وہ تو افطاری کروا سکتا ہے، ہاں اگر وہ شخص جو غریب ہے
وہ شخص اگر کسی کو کھجور کھلا دیتا ہے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے یا پانی کا گھونٹ پلا کر کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اس کو بھی وہی چیز ملے گی جو روزہ افطار کروانے والا ہے، یعنی اس کی بھی مغفرت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا جو پہلا حصہ ہے یعنی کہ 30 دن میں جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، أَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، اور جو درمیانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اور آخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پناہ عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مملوکِهِ غفر اللہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص اپنے ماتحت اپنے محکوم کے اوپر تخفیف کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے اس مہینے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو یہ خاص ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ جو حاکم بنے بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی گدیوں پر ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کے نیچے جتنے بھی محکوم ہیں ان کے اوپر رحم کریں، ان کے ساتھ پیار کریں تاکہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے۔ اگر تم لوگ پیار نہیں کرو گے، اگر حکامہ عوام سے محبت نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تو وہ ضرور اس کا بدلہ لے گی اور سختی کرے گی۔ تو اس اعتبار سے میرے آقا نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیار سے اور محبت سے اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعٍ خِصَالٍ، اس کے اندر 4 قسم کے کام انسان کو کرنے چاہیے۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں جو رب کو خوش کرنے کے ہیں، یعنی جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں جس کے بغیر تمہیں بھی چارہ نہیں ہے۔ ان میں سے جو 2 کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ فشہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور پر دل و جان سے ایمان لانا اور گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہوئے استغفار کرنا، یہ اس میں کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جو 2 کام ہیں ان میں سے میرے آقا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت جل جلالہ سے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ جَنَّةَ، جنت کے بارے میں سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقام جنت عطا فرما دے، اور وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یعنی 2 کام یہ کرنے ہیں کہ جہنم سے بچنے یعنی پناہ مانگنے کی بات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے، اور 2 کام جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پر ایمان لانا اور اس کے بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا، یہ کرنا چاہیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً، فرمایا کہ جو بندہ روزے دار کو پانی پلائے گا، وہ پیاسا تھا، روزے کے ساتھ تھا، افطاری کا وقت آیا ہے تو اس نے پانی پلا دیا، جو روزے دار کو اس پانی پینے کی وجہ سے ٹھنڈ پڑی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اسے حوض کوثر پلائے گا، اور جس نے ایک دفعہ حوض کوثر پی لیا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو اتنا بڑا مقام ہے اس ماہ رمضان کے اندر ایک روزے دار کو ساتھ محبت کرنے کا اور اس ماہ رمضان کی تکریم کرنے کا۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ ایک بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم ہمارے اوپر برستی رہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہمیں آزادی حاصل ہو تو ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اعمال کو احسن اعمال میں تبدیل کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک سے محبت کرنے اور اس کے اندر نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔